آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، وهذا هو التوفي الأصغر، كما قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى، وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى، فقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ ذات ہے یتوفا عبادہ فی منامہم باللیل. تو یہ یاد رکھیں کہ توفی جو ہے، توفا، اس کا اصل میں معنی ہوتا ہے پورے کا پورا لے لینا. کسی چیز کو پورا لے لیا جائے، یہ توفی. لیکن قرآن پاک میں یہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے. اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ ایک توفی اصغر ہے اور ایک توفی اکبر ہے. دو معنی میں کیا مراد ہے؟ ایک تو معنی میں ہے نیند. نیند پر بھی لفظ توفا کا اطلاق ہوتا ہے. اور ایک لفظ ہے توفا، اس سے مراد ہے موت، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی روح قبض فرماتے ہیں تو وہاں بھی لفظ وفات استعمال ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں محاورات میں بھی ہے کہ فلاں آدمی وفات کر گئے، یعنی فوت ہو گئے. یہ حالانکہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو توفا کا معنی ہوتا ہے پورے کا پورا لے لینا. تو انسان کی جو نیند ہے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نوم جو ہے وہ اخو الموت ہے، کہ بھی موت کی بہن ہے. کیونکہ نیند میں بھی دو آدمی کو کوئی پتہ نہیں نا کہ کیا ہوا ہے. ایک آدمی سو گیا ہے، اسے نیند ہے، اب اس کو کوئی علم نہیں کہ اس وقت گھر میں، دنیا میں، عالم میں، قبرے میں کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ گہری نیند میں ہے، آپ آگے کوئی چیز وہاں سے لے گئے، دیکھ کے چلے گئے، اس کو کوئی پتہ نہیں کیونکہ وہ نیند میں ہے. تو گویا اس کا پورا روح جو ہے اس کا تعلق تو باقی ہے، لیکن وہ قبضے میں ہے اللہ تبارک و تعالی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو زندہ رکھنا ہے تو پھر اس کی روح جو ہے کامل اس کے تصرف میں لوٹا دی جاتی، اور جس کو مستقل طور پر اٹھانا ہے تو اسی کا روح پورے کا پورا قبض کر لیا گیا. اب مومن کا روح ہے تو وہ علیین میں چلا گیا، اور کافر کا روح ہے تو وہ سجین میں چلا گیا. اور اسی میں وہ سارے مسئلے جو ہیں نا جی، اگر اللہ پاک راضی ہو جائیں اور اللہ پاک ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما دیں تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں.
یہ جو سارے جھگڑے ہیں نا جی کہ مرنے کے بعد آدمی سنتا ہے نہیں سنتا ہے، عذاب قبر کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اور بندے کا روح جو ہے وہ تو جی علیین میں ہے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، ان الابرار لفی علیین سے قطعی ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، اور کافر کا روح جو ہے وہ سجین میں ہے۔ تو اس لیے حالانکہ بات کو سمجھ لیں کہ جیسے اللہ نے اس کی ایک مثال دے دی کہ تم سو جاتے ہو تمہارا روح ہمارے قبضے میں ہے، لیکن تعلق تو بدن سے قائم ہے نا، اگر تعلق نہ ہوتا تو مر جاتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو علیین میں رکھے، لیکن اس کا تعلق بدن کے ساتھ بھی قائم رکھے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے توڑ دیں اس تعلق کو، چاہے قائم رکھیں اس تعلق کو، تو اس کا کوئی مشکل نہیں۔ ایسے ہمیں نیند میں بھی پتہ نہیں لگتا کہ روح کا تعلق کیسے ہے اور کیسے باہر چلا گیا ہے، تو اسی طرح ہمیں موت کا بھی سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو ہم جو اپنے سامنے ہیں جب وہ نہیں سمجھ رہے، جب وہ ہمارے عقل میں نہیں آ رہی ہیں، تو جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے پھر ضرورت ہوتی ہے نور ایمان کی، کہ جو چیز قرآن اور حدیث میں ثابت ہو جائے آمنا باللہ، اور جو چیز قرآن اور حدیث میں ثابت نہ ہو ہم بلا وجہ پھر اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کریں، نہ اس کو بڑھائیں نہ اس کو کم کریں۔ اب دیکھو نا، حضور پاک نے فرما دیا کہ جب قبرستان پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ تو اب یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور صرف آپ کا یہ حکم نہیں بلکہ آپ کا یہ عمل مبارک بھی ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسے مقام سے گزرتے کہ جہاں مسلمان موتا ہیں اور ان کا قبرستان ہے، تو حضور خود بھی فرماتے السلام علیکم یا دیار قوم مؤمنین یا دار قوم مؤمنین۔ اب اس لمبی چوڑی بحث میں کیا پڑھیں اور لڑائیاں شروع کرتے ہیں کہ جی ہم سلام کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ سلام کرو، اگر ان کو سلام نہیں پہنچتا تو سلام کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو اب سلام کیسے پہنچتا ہے؟ جیسے ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ سلامتی بھی تو اللہ پاک دیتے ہیں، یا ہم کسی کو خط میں لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہاں اس کو سلام بھیج رہے ہیں، جب اس کو ملے گا تو پڑھ لے گا کہ فلاں نے مجھے سلام بھیجا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سلام پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ سلام بے فائدہ تھا تو دنیا میں زندوں کے لیے تو سلام تھا، پر مرنے کے بعد سلام کا کیا فائدہ تھا؟ جب زندوں کے لیے حکم ہے کہ تحیہ ہمارا کیا ہے؟ سلام، کہ جب تم آؤ تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سننے والا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اسی طرح مجلس میں آ گئے تو آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سب پہ سلام ہو۔ اب اگر ایک بندے نے بھی جواب دے دیا کہ وعلیکم السلام، تو سب کی طرف سے گویا جواب ہو گیا۔ اگر زیادہ نے دے دیا تو انہوں نے بھی اجر کما لیا۔ تو اس جتنی چیزیں قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ثابت ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دو قبروں سے گزرے اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اب جب حضور فرما رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ ان کو عذاب جو ہے روح پہ ہو رہا ہے، وہ تو لفظ ہے قبر پہ، پھر قبر پر حضور نے ٹہنی گاڑی۔ تو بھی اگر روح کے ساتھ تعلق ہے تو روح تو یا تو علیین میں ہے یا سجین میں، تو وہاں اس ٹہنی لگانے کا کیا فائدہ ہو سکتا؟ تو اس لیے جب حضور نے فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قبر میں دفن ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اس میں مٹی ڈالتے ہو تو اب اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے، کہ یہی وقت ہے الآن یسأل، اب اس پر سوال شروع ہوگا۔ تو لازمی بات ہے کہ وہ سوال قبر میں ہوتا ہے۔ باقی کسی کا یہ کہہ دینا کہ جی وہ قبر میں اگر فرشتے جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں اور قبر کھولتے ہیں، پھر قبر کھلی نظر آنی چاہیے، تو جو فرشتے ہم زندوں کے ساتھ ہیں ہمیں تو وہ بھی نظر نہیں آتے، تو ان مردوں کو کیسے ہم بتلا دیں؟ جو فرشتے اللہ نے ہمارے ساتھ لگائے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کا قرآن ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دو فرشتے رکھے ہوئے ہیں، ایک نامہ اعمال تمہارا خیر کا لکھتا ہے اور ایک شر کا لکھتا ہے، ہمیں تو کبھی وہ فرشتے بھی نظر نہیں آئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نص قطعی میں کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہ تو اللہ کا قرآن ہے، ابھی اس کا کون کوئی جماعت یا کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے کہ اللہ کا جبریل بھی اترتے ہیں اور فرشتے بھی اترتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا اور ہم فرشتے کو اصلی شکل میں تو دیکھتے ہیں. اگر وہ انسانوں کی شکل میں اترتے ہیں تو ہمیں کیا پتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے جب قرآن کہتا ہے کہ اترتے ہیں تو اترتے ہیں، چاہے وہ ہم نظر آئیں یا ہمیں نظر نہ آئیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آسمان پہ ستارے موجود ہیں، اب آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا، چونکہ یہاں روشنی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اچھا اگر آپ تھوڑا سا اندھیرے میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئیں گے، اگر اس کے بعد آپ شہر سے باہر نکل آئیں تو اور زیادہ نظر آئیں گے، اگر آپ پہاڑ پہ چوٹیوں پہ چڑھ جائیں تو اور زیادہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. تو تارے تو موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ہم اس کا انکار کر دیں گے تارے نہیں ہیں اس لیے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یہ کوئی بات تو نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک لفظ ہے تو وفیا توفا بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پورا پورا لے لینا. جیسے کہ قرآن نے اسی مادے کا لفظ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم پورا پورا دیں گے اور بغیر حساب کے دیں گے صبر کرنے والوں کو اجر دیں. اسی کے معنی میں وفا کا مادہ جو ہے وہ بھی اسی مادے سے ہے کہ بھی ہر آدمی کو اپنا وعدہ وفا کرنا چاہیے. قرآن کہتے ہیں اوفو بالعہد، ایفا کرو، اپنے وعدے کو پورا پورا کرو، جیسے وعدہ کیا اسی طرح پورا کرو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ جب تولو تو پورا پورا تولو. یہ نہیں ہے کہ لینے میں زیادہ لے لو اور دینے میں تھوڑا دینا، بالکل پورا تولو. کیونکہ ویل للمطففین الذین یستوفون، قرآن میں آتا ہے استوفون، وہ مادہ بھی وہی وفات ہے. تو یہ مادہ ایک ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پورا پورا لے لینا. جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ انی متوفیک ورافعک الی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو پورا پورا لے لیں گے اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے. علماء نے فرمایا کہ یہاں ہم موت کا معنی بھی لے لیں تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک گروہ جو ہے ان کا دشمن تھا اور ایک گروہ ان کو خدا مانتا تھا. تو اللہ نے دونوں کا جواب اس آیت میں عطا فرما دیا. عیسیٰ علیہ السلام ہم تمہیں پورا پورا لے لیں گے، تمہیں موت بھی دیں گے، جو خدا ہے وہ موت کیسے آئے گی اس پر. تو لہذا ان کے عقیدے کی نفی ہو گئی. رافعک الی، جو ان کی شان میں گستاخی کا فرمایا ہم تو آپ کو زندگی میں اتنی شان دیں گے کہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیں گے. لہذا ان کے عقیدے کی بھی نفی ہو گئی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو عقیدے تھے. عیسائی جو تھے وہ اتنا غلو میں بڑھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا ڈالے. تو اللہ نے فرمایا جو خدا ہو، خدا پہ موت تو نہیں آتی نا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہم تو آپ کو موت دیں گے، آپ کو وفات دیں گے. اور جو دشمن تھے چاہتے تھے کہ ہم نے پھانسی دے دی، ہم نے یہ کر دیا، اللہ نے فرمایا نہیں، ہم تو اپنی طرف اٹھا لیں. تو لہذا دونوں فرقوں کا رد اسی آیت مبارک میں ہو گیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. اس لیے تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو اس لیے مفسر نے کہا کہ توفی جو ہے وہ دو معنی میں، ایک تو وفات اصغر ہے جس کی علامت نیند ہے، اور ایک وفات اکبر ہے جس کی علامت موت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو روزانہ نیند دیتے ہیں تاکہ موت یاد کرے کہ جیسے نیند آ گئی ہے اسی طرح موت نے بھی آ جانا. جیسے میں نیند کو نہیں روک سکتا میں موت کو بھی نہیں روک سکتا، اور جیسے نیند کے بعد اللہ مجھے جگا دیتے ہیں اسی طرح اللہ موت کے بعد بھی مجھے اٹھا دیں گے تاکہ قیامت کا منظر جو ہے وہ ہر وقت اس کے سامنے رہے. اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے لیے انہوں نے یہ چیز جو رکھی. اچھا اسی طرح دیکھو کہ نیند جو ہے وہ راحت بھی ہے، آرام بھی ہے. جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہے ان کے لیے قبر میں راحت بھی ہے، آرام بھی ہے. اٹھیں گے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ ڈر ہوگا اور نہ ان کو غم ہوگا. لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو اس دن کی پریشانی جو ہے وہ بھی غم میں نہیں ڈالے، بلکہ مومن کے لیے تو ایسے ہوگا کہ جیسے ایک نماز پڑھنے کی دیر ہوئی ہے، بس حساب کتاب بھی ہو گیا اور سارا قصہ ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ آسان فرما دے. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ جو ہے هو الذی یتوفاکم، کیا معنی انہ یتوفا عبادہ فی منامہم باللیل، رات کو نیند میں اللہ پاک ان کے روح کو اپنے قبض میں لیتے ہیں، لیکن یہ توفی اصغر ہے. جیسے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ،
اور دوسرے مقام میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخری. جس روح پہ موت کا فیصلہ ہو گیا اس کو اللہ لے لیتے ہیں، اور جس روح کو ابھی رہنا ہے اور بندے نے زندہ رہنا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے وقت مقرر تک. تو گویا اس آیت مبارکہ میں وفاتین کا ذکر آ گیا، کبریٰ کا بھی ذکر آ گیا اور صغریٰ کا بھی ذکر آ گیا، جیسے کہ اس آیت میں صغریٰ کا بھی ذکر آ گیا اور کبریٰ کا بھی ذکر آ گیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم في حال سكونهم وحال حركتهم، كما قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا كَسَبْتُمْ، اور اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے جو تم دن میں عمل کرتے ہو. مفسر فرماتی ہیں کہ یہ درمیان میں جملہ معترضہ لایا گیا تاکہ دلالت کرے اللہ کے علم محیط پہ کہ اللہ کا علم جو ہے اس نے ساری مخلوق کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. چاہے وہ نیند میں ہوں تو اس کے علم میں ہے، چاہے وہ جاگتے ہوں تو اس کے علم میں ہے، چاہے وہ سکون میں ہوں تو اس کے علم میں ہے، چاہے وہ دن میں حرکات کریں، سب کام کریں، چلیں پھریں، اعمال کریں، سب اللہ کے علم میں. یہ فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار. اللہ نے فرمایا میرے لیے برابر ہے، تم ایسا بات کرو یا زور سے بات کرو، سب میرے علم میں. میرے علم کے اندر ہے، جو کچھ تم رات میں چھپاؤ یا دن میں ظاہر کرو سب میں جانتا ہوں، میرا علم وسیع ہے. وَكَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ أي في الليل وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ فِي النَّهَارِ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ میری رحمت ہے تمہارے لیے کہ میں نے دن اور رات کا انتظام کر دیا ہے کہ رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو اور دن میں تم اپنا رزق حاصل کرتے ہو. یہ دن اور رات کا نظام جو ہے یہ بھی میری رحمت ہے. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے نا، اللہ کا جتنا شکر کریں ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ دیکھیں مثلا ہم 4 آدمی ایک مکان میں رہتے ہوں، ہم 4 آدمی اگر خود فیصلہ کریں نا جی کہ کس وقت سونا ہے اور کس وقت جاگنا ہے تو سب کا نظام درہم برہم. ایک جاگ رہا ہے اور دوسرا سو رہا ہے، دوسرا سو رہا ہے تیسرا جاگ رہا ہے، تیسرا سونا چاہتا ہے چوتھا جاگ رہا ہے، کوئی سونا آ رہا ہے کوئی جاگنے آ رہا ہے. ایک 4 آدمی کا نظام بھی قائم نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی اتنی بڑی مخلوق جو ہے تو اللہ نے دن بنا دیا اور رات بنا دیا کہ جب رات کو شام کا وقت ہوتا ہے، دن ڈھلتا ہے، سورج پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، غروب کے قریب ہوتا ہے، ہر جانور چرند پرند سب لوٹتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے ہیں کہ چلو واپس چلو جی اب رات ہوگی، اب آرام کا وقت ہے. ہر درندہ ہے، جانور ہے، ہر چیز ہے وہ جانور. اور یوں ہی صبح دیکھو نا جی، جیسے ہی صبح صادق ہوگی ادھر اذانیں ابھی شروع نہیں ہوں گی اور مرغے جناب اذانیں دینی شروع کر دیں گے. اور اس کے بعد جب تمہاری اذانیں شروع ہوں گی تو چڑیاں بھی چہچہانا شروع کر دیں گی، پرندے بھی چہچہانے شروع کر دیں گے، گھونسلوں میں بھی حرکت آ جائے گی، سب دنیا تیار ہو رہی ہے، جانور بھی پرندے بھی، اب سب نے اپنے رزق کے لیے نکل جانا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میری رحمت ہے، میری رحمت کی نشانیاں ہیں کہ میں نے تمہارے لیے رات بھی بنا دی ہے اور میں نے تمہارے لیے دن بھی بنا. اگر سارا دن ہوتا تب بھی تم تنگ آ جاتے، اور اگر ساری ہم رات بنا دیتے تب بھی تم تنگ آ جاتے. اب دیکھو نا بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں وہاں ماشاءاللہ 18 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے، لوگ تنگ آ جاتے، سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. اچھا بعض ملک تو اب اتنے پریشان ہو گئے وہ گھڑیوں کو 1-آدھا گھنٹہ خود بخود پیچھے کر دیتے ہیں کہ کچھ سمجھ تو آئے نا کتنا دن ہم نے گزارا ہے، کہاں گزارا ہے. پھر ضرورت ہوتی ہے تو آگے کر دیتے ہیں کہ گھڑی دیکھ کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے کہ اب بیٹھے اب نماز پڑھ لی مثلا آپ نے وہاں 3 بجے،
اور دفتر آپ نے جانا ہے 9 بجے. اب 3 بجے سے 9 بجے تک تو 6 گھنٹے کا وقت ہے, کہ مذاق تو نہیں ہے نا. 6 گھنٹے ٹائم ہے. اب آپ کہتے ہیں میں سو جاؤں, نیند کروں, ناشتہ کروں, اٹھوں, کیا کروں, کدھر جاؤں؟ 6 گھنٹے تو میرے ادھر لگ گئے سارے کے سارے. گھر بیٹھا ہوں ابھی تو 9 بجے پھر میں نے دفتر میں جانا. اور پھر جناب جا کے عصر کی نماز ہوگی 6 بجے. اب 9 بجے سے لے کر 3 گھنٹے وہ, اور 12 سے 6 9 گھنٹے وہ ہو گئے. تنگ آ کے آدمی کدھر جائے, کیا کریں؟ اچھا, بعض ایسے علاقے ہیں ماشاءاللہ جہاں 6 مہینے کی رات ہے اور 6 مہینے کا دن ہے. اب دن ہے تو وہ پریشان ہے, اب رات ہے تو وہ پریشان ہے. اب رات کو پھر دن بناتے ہیں, دن کو پھر رات بناتے ہیں, کہ سونا تو ہے نا بندے نے. آخر وہ کیا کرے, پھر پردے لگا رہے ہیں, اندھیرا کر رہے ہیں, کہ کیا کریں, ابھی رات بنائے, کچھ سونا تو ہے نا. اس کو پھر تقسیم کرتے ہیں کہ اچھا 24 گھنٹے میں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں, تو اب جناب 24 گھنٹے کیسے بنائیں, کہاں سے شروع کریں, کہاں ختم ہوں گے, پھر کہاں سے شروع کریں, کہاں ختم ہوں گے. اب ویسے دن کھڑا ہوا ہے, نمازیں وہ شام کی پڑھ رہے ہیں, کیا کرے, کوئی 6 مہینے کا دن ہے تو فقدروا لہ قدرہ حکم ہے کہ اندازہ کر کے پڑھ لیا کرو بس. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. اور بعض لوگ تو خیر اس میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وقت ہی نہیں آیا تو ہم نماز کیا پڑھیں, جب ہے ہی رات, عشاء پڑھ لی, صبح تو ہو ہی نہیں رہی تو کیا پڑھیں, ہی نہیں. اللہ معاف فرمائے. وہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی نہیں ہے, صبح ہو تو نماز پڑھیں. اچھا, بعض علاقے ایسے ہیں یورپ میں, عجیب بات ہوتی ہے کہ یوں ہی سورج ڈوبتا ہے نا جی, ایسے سورج ڈوبا اور نکلا ہے, اس کو پتہ ہے مغرب کا وقت ہی نہیں ملتا, کہ کیسے پڑھیں, کہ بس ابھی وہ ڈوبا اور اس کے بعد طلوع ہو گیا. اچھا, بعض علاقے ایسے ہیں کہ صبح صادق ہوتی ہی نہیں وہاں, تو وہ 1:30 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں رات کی, فجر کی, یعنی وہ مقصد ہے کہ 1:30 بجے یار ایک ہی دفعہ نماز پڑھ کے سو جائیں گے نا, پھر کیا اٹھ رہے ہیں, صبح صادق تو ہوتی نہیں, اندازہ کر کے پڑھنی ہے, تو چلو 1:30 بجے آرام سے نماز پڑھ لو, پھر 9 بجے دفتر جانا ہے نا, تو آرام سے. ہمارے پاس تو 7.5 گھنٹے ٹائم ہے, تو پھر آرام سے سوئیں گے, نہیں سوئیں گے, ٹھیک ہے وہ اپنا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نظام میں اس کی حکمتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اپنے بندوں پر. بس شرط یہ ہے کہ ہم سمجھیں. کما قال تعالیٰ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اللہ نے رات آرام کے لیے, جیسے آدمی کو چھپا لیتی ہے نا, کپڑا چھپا لیتا ہے, رات بھی چھپا لیتی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ. اے ما کسبتم من اعمال فیہ, جو دن میں تم کام کرتے ہو سب اللہ پاک جانتے ہیں, تمہاری ہر حرکت جو ہے اس کے سامنے. ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ, اے فی النہار, دن میں اٹھا دیتے ہیں. قالوا مجاہد کہ تعالیٰ اس دیکھو اللہ رسین ہے فی المنام رب الازہر, یعنی دن میں, بات کہتے ہیں نیند میں. وقد روى ابن مردويه بسندين ذاكر بعض بيزن قال مع كل انسان ملك اذا نام اخذ نفسه ويرد اليه فان اذن الله بقبضه قبضه الى رد اليه وذلك قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے, وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے فرمایا مع کل انسان ملک, اللہ نے ہر بندے پہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے. جب وہ سوتا ہے تو اس کے روح کو اپنے قبض میں لے لیتے ہیں, اور جس کا حکم ہوتا ہے کہ واپس کر دو لوٹا دیتے ہیں, اور حکم ہوتا ہے کہ لے لو بس موت آ گئی تو اس کو موت آ جاتی ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے فرشتے ہوں گے. اسی لیے نا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا, اللہ کے لشکروں کا عدد کون جانتا. اور پھر یہ لشکر اللہ کے صرف جو ہے وہ فرشتے تو نہیں ہیں, ہوائیں ہیں, فضائیں ہیں, سمندر ہیں, طوفان ہیں, وہ جس سے چاہیں کام لیں, سب اللہ کے تابع ہیں, سب اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرشتے کی ایک بندے پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی. وقوله تبارك وتعالى ليقضى أجل مسمى يعني به أجل كل واحد من الناس ثم إليه مرجعكم أي يوم القيامة. اللہ روح کو لوٹا دیتے ہیں تاکہ بندہ پورا کرے جو اللہ نے اس کا اجل مقرر کیا ہے, جو مدت مقرر کی ہے. اللہ نے جتنی اس کی زندگی رکھی, جتنی عمر رکھی, وہ پوری کرے گا. اس کے بعد موت آئے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا.
ثم ينبئكم بما كنتم تعملون اے فیخبرکم اللہ تمہیں خبر دیں گے جو کچھ تم نے کیا. خبر کا معنی کیا ہے؟ جزا دیں گے. اے ویجزیکم علی ذلک ان خیرا فخیر وان شرا فشر. اور قیامت والے دن اللہ جزا دیں گے. اگر تمہارے اعمال خیر ہیں تو بدلہ بھی خیر کا ملے گا، اگر تمہارے اعمال بھیڑے ہیں تو پھر سزا ملے گی. اس لیے فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً. اور ایک بات دیکھیں، پہلی آیت میں ہر جگہ لفظ ثم کا استعمال ہوا ہے، لیکن وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيَقْضِيَ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم ثُمَّ يُنَبِّئُكُم. تو یاد رکھیں کہ ثم جو ہے تراخی کے لیے ہوتا ہے، فا جو ہے تعقیب کے لیے ہوتی ہے، اور واو جو ہے وہ عطف کے لیے ہوتی ہے، اور حرف ثم جو ہے اس کا استعمال تراخی کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جب تمہیں زندہ رکھتے ہیں تو ایک مدت کے بعد ہی تمہیں اٹھاتے ہیں نا، تعظم فیہ لقضاء اجر مسمى. اور اس کے بعد پھر تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد بھی تو مدت کے بعد اٹھنا ہے نا، ثم الیہ مرجعکم. جب تم نے قیامت میں اٹھنا ہے تو پھر قیامت کا دن کوئی آسان تو ہے نہیں، وہاں بھی تو وقت ہے، مدت ہے، حتیٰ کہ جیسی آیا کہ 1000 سال کے برابر یا 50,000 سال کے برابر. اس لیے ثم کا استعمال ہوا جو تراخی پہ دلالت کرتا ہے. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، یعنی یجازیکم ان خیرا فخیر ان شرا فشر. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے، کیونکہ وہ پہلے بتلا دیا تھا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ. تمہارا ہر عمل اس کے علم میں ہے، اس کا علم جو ہے وہ محیط ہے، وہ ذرے ذرے کو جانتے ہیں. جب جانتے ہیں تو پھر وہ تمہیں جزا بھی دیں. اب فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً. وَهُوَ الْقَاهِرُ أي وَهُوَ الَّذِي قَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَضَعَ لِجَلَالِهِ وَعَظْمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ كُلَّ شَيْءٍ. وہ ذات پاک ہے کہ جس نے اپنے قبضہ قہر و قدرت میں ہر چیز کو رکھا ہے. تمام دنیا کی چیزیں جو ہیں اس کے قبضے میں ہیں، تمام دنیا کی چیزیں جو ہیں اس کے جلال و کبریا کے سامنے بالکل ایسی ہیں کہ جیسے ان کی کوئی طاقت نہیں، کوئی وجود نہیں، کوئی حقیقت نہیں، چونکہ وہ ہر چیز ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً أَيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَحْفَظُونَ بَدَنَ الْإِنسَانِ. اور اللہ پاک بھیجتے ہیں فرشتے جو حفظہ ہیں، وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہیں بلاؤں سے بچاتے ہیں. اللہ کی مدد سے دعا کیا کرو اللہ پاک ہر بلا سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے تمام بلائیں دفع فرما دیں اور تمام عذاب رفع فرما دیں. اور رحمتوں کا فیصلہ فرمائیں. ہم عاجز لوگ ہیں، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کے پیچھے ہیں، کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. وَحَفَظَةً يَحْفَظُونَ عَمَلَهُ وَيَحْصُونَهُ. اور اللہ کے فرشتے حافظہ ایسے ہیں جو تیرے ہر عمل کو محفوظ رکھتے ہیں، مسون رکھتے ہیں. ہر عمل جو ہے تمہارا لکھا جا رہا ہے، ذرہ ذرہ جو ہے تمہارا نام ہے اعمال میں لکھا جا رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر ہم نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، ایسے نہیں تم جو مرضی آئے کر رہے ہو پتہ نہیں کسی کو. کِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور جیسے دوسری آیت میں فرمایا عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. تمہارے دائیں تمہارے بائیں اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. کوئی تیری زبان سے لفظ نہیں نکلتا مگر لکھنے والا بیٹھا ہے جو محفوظ کر دیتا. اور اسی طرح فرمایا يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ. اللہ یعنی فرشتے. اور پھر نظام ایسا ہے کہ دن کے فرشتے الگ ہیں، رات کے فرشتے الگ ہیں. حفظہ الگ ہیں، سیاحین فی الارض الگ ہیں، کرامن کاتبین الگ ہیں، اور ملک جو ملہم ہے وہ الگ ہے. کتنے فرشتے ہیں ایک بندے کے لیے؟ ایک بندے کے لیے اللہ کے کتنے فرشتے مصروف ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی. اسی لیے حکم ہے کہ جب بولو تو اچھا بولو، اور اگر تم اچھا بولنا نہیں جانتے ہو تو چپ رہو.
کم از کم چپ رہنے میں بھی تو بچ جاؤ گے نا کہ تمہاری زبان سے کوئی برا لفظ نہیں نکلے۔ اسی لیے اہل اللہ جو ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، جو صحیح معنی میں قرآن و سنت کے تابع ہیں، وہ اسی لیے پھر اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو ہر وقت ذکر کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ بندے کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، بس لکھا جائے تو اللہ کا ذکر۔ وہ اسی لیے پھر ریاضت کرواتے ہیں، مشقیں کرواتے ہیں، مجاہدے کرواتے ہیں، محنتیں کراتے ہیں کہ بندے کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، حتیٰ کہ سانس کا نکلنا جو ہے یہ بھی ذکر بن جائے، اس کا آنا جانا جو ہے یہ بھی ذکر بن جائے۔ بہرحال یہ مقامات ہیں جن کو اللہ نصیب فرما دے، تو لہذا آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی بولے تو اچھی بات بولے، اور اگر اچھی بات کرنے کی توفیق نہیں ہے بیچارے کو چپ رہے، چپ میں بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ بندہ بچ جاتا ہے چپ رہے، اور اگر بات کرو تو پھر خیر کی بات کرو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے تجربے سے کہ بندہ اپنی زبان کو جس بات پہ عادی کر لے نا، اسی بات کی وہ عادی ہو جاتی ہے۔ نہیں، آپ بعض لوگوں کو عادت ہے گالی دینے کی، جتنا روکو وہ گالی دے گا، عادت۔ اور بعض لوگ جو ہیں ہمارے اپنے علاقے میں، ایک حافظ صاحب ہوتے تھے، فوت ہو گئے، ہم نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں دیکھا ہو یاد، وہ بہت بڑا قرآن کا ماشاءاللہ عاشق تھا۔ تو وہ غریب کہتے تھے کہ میں جب حمام میں جاتا ہوں، لیٹرین میں جاتا ہوں، تو زبان کو اس طرح مجھے پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے، ورنہ وہاں بھی میری زبان قرآن پہ چلتی ہے، میں کیا کروں؟ یعنی اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، ہر وقت زبان پہ قرآن۔ اسی طرح حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، نابینا تھے، بزرگ تھے۔ میرے ساتھ انہوں نے سفر فرمایا، ایک دفعہ مدینہ منورہ سے میں گاڑی چلا رہا تھا، بس وہ قرآن پڑھ رہے، اچھا پڑھتے پڑھتے جناب وہ سر رکھ کے، بوڑھے تھے، سر رکھ کے میرے کندھے پہ سو جاتے، جب نیند کھلتی تو جس آیت پہ انہوں نے روکا تھا اسی آئے، مجال ہے کہ ایک حرف ادھر ادھر ہو جائے بھئی، حالانکہ بندہ سو گیا، اب سونے کے بعد کیا پتا میں نے کہاں کھڑا کیا تھا سبق، لیکن جہاں منزل کا لفظ تھا وہیں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انہیں اتنا قرآن پر عبور دیا تھا۔ اچھا خود نماز پڑھیں اور ایک طالب ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، وہ تینوں جو ہے سبق منزل سنا رہے ہیں، تینوں وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں کوئی غلطی کرے سمجھ گیا کہ میں نے غلطی کر دی، پھر وہ اپنا بھی پڑھ رہے ہیں، تین آدمی کی منزل بھیا کو سن رہے ہیں، اپنی بھی پڑھ رہے ہیں۔ جالے کو غلطی کرے زبر زیر کی، یہ نہیں کہ حرف کی، حرف تو بڑی بات ہے نا، زبر زیر کی غلطی بھی نہ کرنے دیں۔ باقی نعمتیں ہیں جن کو اللہ دے دے۔ دیکھو نا جی، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، تو جب قرآن پڑھو گے تو کس سے کلام کر رہے ہو؟ اللہ راضی ہو تو اپنے ساتھ بات کرے، تمہارا کوئی دوست راضی نہ ہو تو آتا ہے وہ کہتا دفعہ میرے گھر میں بھی نہ آنا، اور یار میرے ادھر میرے مکان کے آگے سے بھی نہ گزرنا۔ جو راضی ہوتے وہ کہتے یار تم کہاں گئے، میں رات انتظار کرتا رہا، آتے بیٹھتے ذرا گپ شپ کرتے، باتیں کرتے۔ تو اللہ راضی ہوتا ہے تو اپنا کلام پڑھنے دیتا ہے، اللہ راضی ہی نہ ہو تو قرآن پڑھنے کیسے دے؟ اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف کسی کو کیسے بخشے؟ ایسے تو نہیں نا کہ اکابرات بھی ایک ایک رات میں قرآن ختم کر لیے، رمضان المبارک میں 60 ختم کر لیے، کہہ دینا تم کتنا پڑھتے ہو پتہ ہے؟ ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ قرآن شروع کرو، نیند نہ آ رہی ہو تو جی جلدی آ جاتی ہے، قرآن شریف پڑھنا شروع کرو نا جی، بس انشاءاللہ فوراً ایک پاپ تک نہیں جائیں گے، بس فوراً حملہ ہو جائے گا نیند۔ ابھی تو لوگ ہیں نا جو عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور صبح کی نماز پڑھی۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں نا، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔
ان کا پتہ صرف انہی کو ہوتا ہے جن کو اللہ نے یہ ذوق نصیب فرمایا، اللہ نے یہ مرتبہ نصیب فرمایا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام نصیب فرمایا۔ میرا اپنا تجربہ ہے، حضرت کبھی کبھی آتے تھے یہاں میرے درس سے آگے کھڑے ہو کے نفل پڑھنی شروع کر دیتے، تو میرے دل میں ایک دن خیال آیا، میں نے کہا دیکھو اتنے بڑے اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے قرات کے فن کی جو مشکل ترین کتابیں ہیں نا، ان کی شرح لکھی ہے، ان کی شروع لکھی، دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو ایسے میرے دل میں شیطان نے خیال ڈالا، میں نے کہا دیکھو اب اتنے بڑے بزرگ ہیں، ہمارے استادوں سے بھی بڑے ہیں، میرے قریب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی مجھے دکھاتے ہیں کہ میں تمہارا درس سننے آتا ہوں، یعنی میں بھی خوش ہو جاؤں کہ بھی چلو بھی وکی صاحب کا درس سنتے ہیں۔ میں نے کہا نماز اپنی پڑھ رہے ہیں، نفل اپنی پڑھ رہے ہیں، خوش مجھے کر رہے ہیں کہ میں درس سن رہا ہوں۔ تو صبح کو طواف میں ہوتے تھے حضرت، تو میں بھی کبھی کبھی ان کا ہاتھ جا کے پکڑ لیتا، طواف میں شریک ہو جاتا۔ تو اس دن جب میں صبح کو شریک ہوا تو مجھے فرمایا کہ رات کون سی کتاب پڑھا رہے تھے؟ میں نے بتایا ترمذی کتاب ابن کثیر تھی، اللہ عالم۔ تو نے کہا فلاں حدیث مبارک رات آپ نے پڑھی تھی، اس میں فلاں لفظ کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ نے کہا جی میں نے یہ ترجمہ کہا، یہ غلط، اس کا ترجمہ یہ۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، واقعی میں غلطی پہ تھا، میں نے غلط ترجمہ کیا۔ تو مجھے تنبیہ ہو گئی، دیکھو کہ میں دل میں سوچ رہا تھا نا کہ کیا سن رہے ہیں، ان کو کیا پتا ہے میں کیا پڑھا رہا ہوں۔ تو انہوں نے بتلا دیا کہ میں سن بھی رہا ہوں اور جو تم نے غلطی کی مجھے وہ بھی یاد ہے۔ دوسرے دن درس میں آ کے میں نے بتلایا کہ کل میں نے ترجمہ فلاں حرف کا غلط کیا تھا، تو ترجمہ یہ تھا، تو اس پہ اتنے خوش ہوئے اور اتنے دعائیں دی۔ کسی نے جا کے کہہ دیا، میں نے تھوڑا کہا جا کر، کسی نے جا کے بتلا دیا کہ جی آج انہوں نے کہا تھا کہ کل میں نے فلاں حرف غلط ترجمہ کیا تھا اور اس کا ترجمہ یوں ہے۔ تو بس جناب بڑی دعائیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں بس یہی تو عالم کی بات ہوتی ہے نا کہ اپنی غلطی کو مان لے، جو نہ مانے وہ کوئی عالم ہوتا ہے۔ تو بس دیکھیں نہیں، وہ دیکھو نا جی بڑوں کی ہے، جو ابھی ہم بڑے کیا، ہم تو ان کے چھوٹوں سے بھی چھوٹے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، کیا معنی موت نا؟ احتضر وحان اجلہ، جب موت کا وقت قریب آ گیا، موت قریب آ گئی۔ توفت رسلنا ملائکۃ موکلون بذلک، وہ اللہ کے فرشتے جو اس کام پہ ہیں وہ آ کے روح قبض کرتی ہیں۔ قال ابن عباس وغیر روایت ملک الموت اعوان من الملائکہ، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ نے ملک الموت کے ساتھ فرشتے رکھے ہوئے ہیں، یخرجون الروح من الجسد ويقبضون ملک الموت اذا انتهت الى الحلقوم، پہلے وہ سارے بدن سے روح کو نکالتی ہیں اور جب حلقوم میں آتا ہے تو پھر ملک الموت خود نکالتی ہیں۔ وسيأتي عند قوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، مفسر فرماتا ہے کہ جب اس آیت میں پہنچیں گے انشاءاللہ تو جو احادیث ہیں میں وہاں ذکر کروں گا، الاحادیث المتعلقة بذلك الشاهد زياد المروي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره بالصحة، وقوله هم لا يفرطون في حفظ روح المتوفي بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل، ان كان من الابرار ففي عليين وان كان من الفجار ففي سجين عياذا بالله من ذلك۔ اور پھر وہ فرشتے کوئی کمی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے اس روح کی حفاظت میں، بلکہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہیں اور پھر اس کو وہیں پہنچاتی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر ابرار میں، اخیار میں، مومنین میں ہے تو علیین میں، اور اگر کفار و فجار میں ہے تو پھر سجین میں۔ اللہ پناہ دے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وقوله تبارک و تعالی ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، قال ابن جرير ثم ردوا يعني الملائكة الى الله مولاهم الحق۔ ونذكر هنا الحديث الذي رواه الامام احمد رحمه الله تعالى حيث قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابن ابي ذئب بن محمد بن عمرو بن عطاء بن سعيد بن يسار نبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الملائكه تحضر، ان الميت تحضر الملائكه
فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجی حمیدة وابشری بروح وريحان ورب غیر غضبان. حضرت آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت پر موت کا وقت آتا ہے تو ملائکہ آ جاتی ہیں. اگر مرنے والا کوئی پاک بندہ، نیک بندہ، صالح بندہ ہے تو فرشتے یہ بھی کہتی ہیں کہ اے پاک روح، پاک جسد میں چل اللہ کا شکر کرتے ہوئے اور خوش ہو جا بروح وریحان. تمہارے لیے رحمتی رحمت ہے، تمہارے لیے آسائش ہی آسائش ہے. ورب غیر غضبان، اور چلو اپنے رب کے پاس جو تم پہ ناراض نہیں ہے، رب بھی تجھ پہ راضی ہے. روح کو کہتی ہیں تاکہ وہ خوش آئے. یقال لها ذلك حتى تخرج، یہ کہتے رہتے ہیں اور روح نکالتے رہتے ہیں. ثم يعرج بها الى السماء، پھر اس کو لے کے آسمانوں کی طرف جاتی ہیں. فيستفتح لها فيقول من هذا فيقال فلان، پھر اس کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں فرشتے اور دروازے کھولنے کی صدا کرتے ہیں. تو اندر سے ملائکہ پوچھتی ہیں کہ کون ہے، کس کی روح ہے؟ کہتی ہیں فلاں کی روح ہے، وہ آیا ہے. فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ. پھر جو آگے فرشتے آسمانوں کے دروازے پہ کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں خوش ہو جا اے پاک روح، پاک بدن میں، آج تجھ پہ تیرا رب راضی ہے، تیرا رب ناراض نہیں، اور تو اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو جا. اخرجی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. فلا تخرج، اس کے بعد جناب اس کو کہتی ہیں یقال حتی انتہا الى السماء التي في اللہ فی عز وجل، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا حتی کے اوپر لے جاتی ہیں. فاذا كان الرجل السوء، اگر کوئی برا بندہ ہے، کافر ہے، فاجر ہے، جب اس کی روح کو نکالتے ہیں فرشتے تو کہتے ہیں اخرجی ایتها النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، کہ خبیث روح، خبیث بدن میں نکل. اخرجی ذمیمۃ، ذلت کے ساتھ نکل. وابشری بحمیم وغساق، اور تمہارے لیے کھولتا ہوا پانی اور مجرموں کی زخموں کی نکلتی ہوئی پیار ہے پینے کے لیے. کہتی ہیں وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی قسم کے اور اللہ کے عذاب جو ہیں انواع وہ بھی تیار ہیں. فلا تزال یقال لها ذلك حتى تخرج، جب تک روح نکلتی ہے یہ ساتھ کہتے رہتے ہیں. ثم يعرج بها الى السماء، پھر اس کو آسمانوں کی طرف لے جاتی ہیں. فيستفتح لها فيقال من هذا، آسمان کے فرشتے پوچھتی ہیں کہ کون ہے، کس کی روح ہے. فيقال هذا فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں کہتے مرحبا، یہ تو بالکل پلید روح تھی اور پلید بدن میں تھی. ارجعی ذمیمۃ، واپس لے جاؤ. فإنه لا يفتح لك ابواب السماء، تمہارے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. وترسل من السماء ثم تسير الى القبر، پھر اس کو واپس لوٹایا جاتا ہے. فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الثاني، یعنی پھر قبر میں بھی مومن کو اچھی بات کہی جاتی ہے اور فاجر کو بری. اور مفسر فرماتے ہیں لیکن اس حدیث میں غرابت ہے. هذا حديث غريب يحتمل ان يكون هذا بقول ثم ردوا الخلائق كلهم ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، یعنی الخلائق كلهم الى الله يوم القيامة، ساری مخلوق کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے قیامت والے دن. ساری مخلوق کو میدان حشر میں آنا ہے. فيحكم فيهم بعدله، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں حکم فرمائیں گے، اللہ ان کے فیصلے فرمائیں گے اپنے عدل کے ساتھ. ساری مخلوق نے مرنے کے بعد اسی کی دربار میں حاضر ہونا ہے. کما قال تعالی قل ان الاولین والآخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم، جیسے اب اللہ نے فرمایا جو پہلے ہیں یا بعد والی ہیں
سب نے اس وقت مقرر پہ اکٹھا ہونا ہے. جیسے اللہ نے ایک دوسری آدمی وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم نے سب کو اٹھانا ہے، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ کسی پہ ظلم بھی نہیں فرمائیں گے. اللہ ظلم سے پاک ہیں، منزہ ہیں. ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عدل اور انصاف کے مطابق ہوگا. وَلِهَذَا قَالَ مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. سب نے اپنے مولا کی طرف لوٹ جانا ہے جو صحیح معنی میں سب کا ولی ہے، سب کا ناصر ہے، اور پھر وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے کہ تمام مخلوق کا حساب ہوگا. اور حساب بھی ایسا کہ ظہر سے پہلے پہلے جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں. دعا کرو اللہ بغیر حساب معاف فرما دیں، یا پھر حساباً یسیرا رحمت کر دیں. اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عذاب سے بچائیں، قبر میں بھی اور حشر میں بھی عذاب سے. ہمارے اعمال بالکل بگڑ گئے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں. اور اللہ کو تو ویسے معاف کرنا بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے معاف کر دینا. اسی لیے حضور کی دعا ہے نا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ تجھے تو معاف کرنا محبوب ہے تو ہمیں بھی معاف فرما دینا. خلی تنتاوی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں. بھئی جتنے بھی عالم ہیں، علماء ہیں، چاہے دنیا نہ مانے لیکن اس دنیا کا عزت، بقا، احترام سب جو ہے یہ علماء کے ساتھ ہے. اور جب قیامت جوں جوں قریب آئے گی تو قحط ہو جائے گا. اور قحط کیسے ہوگا؟ بقبض العلماء، اللہ علم اٹھا لیں گے. اور علم کیسے اٹھے گا کہ علماء موت آ گئی، موت آ گئی، موت آ گئی. اب ہم اس قحط کے دور میں گزر رہے ہیں. ساری دنیا میں یونیورسٹیاں، ایک ایک شہر میں بھی 4 یونیورسٹیاں ہیں، لیکن عالم کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، سکول ہیں. اب دیکھیں یہ پرائمری ہے، یہ مڈل ہے، یہ ہائی ہے، یہ کالج ہے، یونیورسٹی ہے، فلاں ہے. اور اسی طرح دیکھیں دین کے بھی ماشاءاللہ مدارس کا جال بچھا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے. لیکن خدا کی قدرت، یعنی ایک مدرسے میں اگر 50 آدمی دورہ حدیث پڑھ رہا ہے نا، ان میں 1 یا 2 بھی نہیں ہوتے جو پڑھا سکیں. خدا کی قدرت. اور اسی طرح آپ دیکھیں آج سے 10 سال پہلے یہ حالت نہیں تھی، 20 سال پہلے یہ نہیں تھا، 50 سال پہلے یہ نہیں تھا. اب روز بروز جو ہے وہ قحط ہوتی جا رہی ہے. اب تو بس یہی ہے، کسی نے اخبار پڑھ لی، کسی نے رسالہ پڑھ لیا، کسی نے اردو کی 10 کتابیں پڑھ لی، اردو کی 4 تفسیریں پڑھ لی، سمجھا کہ میں عالم ہو گیا. بس ایک آدمی کا نماز میں وضو ٹوٹ گیا، وہ شرم کے مارے جماعت میں کھڑا رہا اور جماعت پوری ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی. شرم کس بات کا؟ یعنی یہ تو ہر بندے کے ساتھ لگی ہوئی چیز ہے، تو اس کس بات کا ہے؟ شرم تو آدمی کو گناہ سے کرنا چاہیے. بھئی یہ تو مجبور ہے کیا؟ اچھا دیکھیں نا، پھر ہمارے آقا رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ اگر کبھی ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ بھی حضور نے ہمیں سکھلا دیا. فرمایا ایسے ناک پکڑ کے باہر نکل جاؤ تاکہ لوگ سمجھیں کہ کوئی نقصیر آ گئی بیچارے کو، تاکہ تمہارا عیب بھی چھپ جائے. وہ بھی طریقہ حضور نے بتلا دیا. جب وضو ٹوٹ جائے تو پھر بے وضو رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نعوذ باللہ، وہ تو گناہ ہے. وہ تو اپنے آپ کو تم نے گناہ میں مبتلا کر دیا کہ جب تمہیں وضو نہیں ہے اور پھر نماز میں کھڑے ہو شامل ہو. اس لیے آئندہ ایک کوئی شرم نہیں ہے، تو انسان ہے، مجبور ہے، ہر بندہ مجبور ہے. شرم کس بات کا ہے بھائی اس میں؟ لیکن ہے ہمارے ہاں عجیب بات، آدمی کو اس بات سے تو شرم آتا ہے، لیکن حضور کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے کبھی داڑھی مڈاتے بھی شرم آیا ہے؟ تو بڑے اکڑ کے کرسی پہ بن ٹھن کے بیٹھتے ہو اور اس کو کہتے ہو قیمتی سے قیمتی صابن لگائے، اور اس طرح جو ہے وہ 2-3 دفعہ بدلے تاکہ کوئی بال نظر نہ آئے سنت رسول کا. وہاں تو شرم نہیں آتا، کیا وجہ؟
جب تم کسی کو دھوکہ دیتے ہو، حرام کھاتے ہو، کسی کا مال لوٹتے ہو، وہاں تو شرم نہیں آتی. وہ تو قابلیت ہے تمہاری، کتنا چاک آدمی ہے جی، کیسے بیوقوف بنا کے کھا گیا. تو شرم اس بات میں کرو جو اللہ رسول کی مخالفت ہے، اس میں شرم. ہمارے احناف کے نزدیک اذان کے بعد جماعت سے پہلے نفل سنت پڑھنا، نفل سنت پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے، یا نفل ہوگا یا سنت ہوگا، نفل سنت دونوں ایک تو نہیں ہو سکتے. بہرحال نماز سے پہلے سنت پڑھیں. ایک آدمی اگر کسی مسئلے میں ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ سے لے لے اور ایک مسئلہ امام شافعی سے لے لے، تو جب دو کشتیوں میں ٹانگ رکھے گا تو نتیجہ سب کو معلوم ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب کشتی میں سمندر میں آپ جائیں نا، دو کشتیاں کٹھی جا رہی ہیں، ایک ٹانگ ادھر رکھ لو ایک ادھر رکھ لو، اور 5-10 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم خود اتنے بڑے عالم ہو کہ ایک مسئلہ اس امام کا لے سکتے ہو، ایک اس کا لے سکتے ہو، تمہیں کسی سے مسئلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں. مسئلہ تو ہم جیسوں کو لینا ہوتا ہے جن کو علم نہیں ہے. جب تم خود اتنے بڑے عالم بن گئے ہو تو پھر تمہیں کسی امام سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تم تو خود ماشاءاللہ آپ خود مسئلہ جس پہ چاہو مرضی سے کرتے رہو. یہاں پر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر کرتے ہیں، وہ تینوں رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں جیسے مغرب کی نماز ہوتی ہے. یہ بھی حدیث موجود ہے. اور جو ائمہ 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے 1 رکعت علیحدہ ادا کرتے ہیں، وہ بھی حدیث موجود ہے. لہذا الحمدللہ ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے. اور قاعدہ بھی یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کسی ایک امام کے قول کو لے رہا ہے تو دوسرے کے قول کو بالکل غلط نہ سمجھے، لیکن چونکہ اس نے اسی کا قول پڑھا ہے، اسی سے لیا ہے، اس پہ عمل کرے. ان کے پاس بھی حدیث رسول ہے، ان کے پاس بھی حدیث رسول ہے. چوتھی رکعت میں اگر کوئی سورت پڑھ لے تو پھر احناف کے نزدیک سجدہ کرنا ہو. اگر ہم احناف جو ہیں امام کے پیچھے ہوں تو پھر امام کا پڑھنا کافی ہے، اس کو کچھ نہیں پڑھنا مقتدی کو. اور شافعی مسلک پہ ہے تو امام کے پیچھے اس کو فاتحہ پڑھنی ہے. دعا میں واسطہ دینا جو ہے قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، ورنہ آپ سارا قرآن پڑھیں، کتنی دعائیں ہیں قرآن میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام کی دعا، ایوب علیہ السلام کی دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کس پیغمبر کی دعا قرآن میں نہیں ہے؟ تو اگر کسی دعا میں واسطے کی اجازت ہوتی تو کسی دعا میں تو ذکر آ جاتا نا. کبھی ہمیں ہندو کہتے ہیں کہ تم کعبے کی بت پرستی کرتے ہو، تو ہم بھی بت پرستی کرتے ہیں، تو غلط کہتے ہیں. ہم تو کبھی مسجد اقصی نماز پڑھتے تھے، کبھی ادھر پڑھتے ہیں. اگر ایک بت رکھنا ہوتا تو پھر 2 کی طرف تو رخ نہ کرتے. اور پھر یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کعبہ نہیں ہوتا تو ایک جہت ہے، کعبہ تو ہمارے سامنے ہوتا ہی نہیں. یہ تو چلو جو ہم ادھر کھڑے ہیں تو کعبہ سامنے ہے نا، جب اپنے ملک میں ہو تو کعبہ شریف کدھر ہے؟ حکم ہے کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. اگر پتھر کے پجاری ہوتے تو پھر تو ہر جگہ ہم پتھر کا چھوٹا گھر بناتے، ہر جگہ ہم ایک چھوٹا سا کعبہ پہلے بنا کے اپنے آگے رکھتے. اور پھر ہمارا خدا تو کہہ چکا قرآن میں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ادھر ادھر رخ کرنا تو کوئی نیکی نہیں، اصل نیکی تو ہے اللہ کا حکم ماننا. اس ہماری بت پرستی کا کیا مان؟ ہم تو ہوائی جہاز میں جا رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں، تو کعبہ تو نیچے رہ گیا، ہم تو اوپر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو ایک بلا وجہ دل کو سمجھانے والی بات ہے کہ جی ہم بت پرست ہیں تو مسلمان بھی بت پرست ہیں. میرے والد کا پیسہ بینک میں تھا، اس سے جو سود ملتا رہا اسی سے ہماری پرورش ہوتی رہی. بہرحال توبہ کریں، اب وہ پیسہ جو ہے آپ لیں، لیکن سود والا پیسہ بینک سے لے لیں، لیکن استعمال نہ کریں اور بغیر نیت ثواب کیے ہوئے غریبوں کو دے دیں، کسی کام میں لگا دیں.
نیت ثواب نہ کریں. ثواب اللہ حلال پہ دیتے ہیں، حرام پہ نہیں دیتے. جہاں تک مجھے علم ہے جمعہ کا غسل جو ہے واجب ہے، کوئی واجب نہیں، سنت ہے. موقع ملے کر لو، نہ ملے وضو کر کے جمعہ پڑھ لو. یہ تو آپ کے علم میں ہے نا، آپ کا علم کو ضروری تو نہیں کہ صحیح بھی ہو. اپنے والد فوت ہو گئے یا عزیز فوت ہو گئے، ان کے لیے طواف عمرہ سب کرو، حج کرو، طواف کرو، عمرہ کرو، خیرات کرو. آپ کی جو کتابیں ہیں بھائی اصل میں وہ بعض اہل خیر جو ہیں چھپواتے تھے اور ہم مفت تقسیم کرتے تھے. دروس حرم کے نام سے 4 جلدیں چھپ چکی ہیں، لیکن وہ جب آتی ہے نا تو مفت کا مال ہے، فوراً ایک دن میں ہی الحمدللہ تقسیم ہو جاتا ہے. پیسے تو ہیں نہیں نا کہ اگلا سوچ کے خریدے اور خرچ کرے. ہوتا ہے مفت کا، جو آئے مجھے دے دو جی، اچھا مجھے دے دو جی، اچھا ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں لے جاؤ لے جاؤ. ہمیں کیا کرنا، کیوں کسی اور نے چھاپا ہے، وہ کہتا ہے اللہ واسطے تقسیم کرو، تو ہم کیسے روکیں؟ تو اس لیے اللہ کا فضل ہے میرے پاس خود اپنے دیکھنے کے لیے بھی ایک کتاب نہیں ہے. اب سنا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کو اس طرح چھپوایا جائے کہ صرف اتنا پیسے لیے جائیں جو خرچ ہوتے ہیں، شاید پھر مل جائے. یہ عربی کا ہے تو عربی عالم سے جا کے رجوع کریں. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کرنا چاہیے دوبارہ، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے، اس نے اپنی بیوی کی بہن کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنایا ہے، تو ولدیت اسی کی ہوگی جس کا وہ بیٹا ہے. تمہاری ولدیت نہیں ہے، وہ تمنا ہے. تمہاری ولدیت کا کیا معنی؟ زید بن حارثہ حضور نے بیٹا بنایا لیکن باپ کی طرف لکھا جاتا ہے. ہمیشہ ادعوہم لآبائہم، اس کے باپ کا نام رکھو. صدمے کی بات نہیں ہے، بالکل جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. آخر ایک دن تم چلو نام اپنا بھی لکھ دو، بڑے ہو کے اس کو پتا ویسے بھی لگ جائے گا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں. نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو صدمہ ہوگا، تکلیف ہو تو بڑا ہوگا جب اس کو ویسے بھی پتا لگ جائے. تو اچھی بات نہیں کہ ابھی سے اس کو بتا دو. میں جب امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو فاتحہ نہیں پڑھتا، تو مسلک حنفی میں نہیں پڑھنی، باقی مسلک میں شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پڑھنی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نمازیں جہری ہیں جن میں امام قرآن زور سے پڑھتا ہے ان میں تو نہ پڑھو، اور جو سری ہیں ان میں پڑھو. اگر میں سنت نفل نماز رکوع سجود میں پڑھوں ہاں تو سجدے میں دعا پڑھی جاتی ہے، رکوع میں تو نہیں آتی، سجدے میں آتی ہے. پڑھ سکتے ہیں بالکل وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ یعنی یہ ایک نعرہ تھا. بہرحال دعا کریں اللہ کرے کہ وہاں اللہ کی توحید کا قانون آ جائے. یہ ہم نے بھی سنا ہے کہ جب وہ بنایا گیا تو اس وقت تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یعنی ہم پاکستان کیوں بنا رہے ہیں کہ وہاں اللہ کی توحید اور اللہ کا نظام آئے گا، مقصد اس کا یہ تھا. تو بہرحال خداوند کریم قادر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کے ملک کو محفوظ رکھے. حالات بہت پریشان کن ہیں، کفر کی طاقتیں پھر کٹھی ہو رہی ہیں، جو ان کو پتہ ہے نا کہ مسلمان کیوں سر اٹھائے. مسلمان کو سر اٹھانا جو ہے وہ کفر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی نصرت شامل حال رہی انشاءاللہ تو اللہ کفر کو ذلیل و خوار کریں گے اور اللہ مسلمانوں کی اور مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائیں. حرمین الشریفین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اسلامی ملک کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، کوسووا کے لیے دعا کرنے میں تو تمہارے پیسے نہیں لگتے ہیں. اللہ کے بندے کم از کم طواف کر لیا، ملتزم پہ چلے گئے، رات کو تہجد میں رو پڑے، تاکہ کسی کی دعا بھی اللہ سن لیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ ہمارے کمرے میں جناب 3 آدمی ہیں. ظہر کی نماز کے وقت دوپہر میں ایک آدمی کمرے آتا ہے، صرف 4 رکعت پڑھتا ہے، دوسرا آدمی پڑھتا ہے رکعت پڑھتا ہے، پتہ نہیں کیا مطلب ہے. یہ تو سمجھ نہیں آیا. جب سمجھ نہیں آیا تو میں جواب کیا دوں گا.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين. اللهم انصر المجاهدين 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 انصر المجاهدين